خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، کلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آج یہ امان آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے طائف کا دعوتی سفر۔ محترم حضرات، طائف کا سفر وہ تقریب دہ سفر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شکستہ خاطر و غمزدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے خاطر معراج کروائی ہے۔ اسی سفر طائف کی مختصر منظر کشی کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین کرام، اہل مکہ کی مسلسل تکذیب اور ایذاء رسانیوں سے دل برداشتہ ہو کر سن 10 نبوی میں حضور اکرم تاجدار مدینہ، سرور کائنات، سرکار دو عالم، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کا دعوتی سفر کیا۔ آپ کا یہ سفر اور اہل طائف کا آپ کے ساتھ بہیمانہ سلوک آپ کی زندگی کا دردناک حصہ ہے، جس کو سن کر ہر مومن کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كان أشد ما لقيت منهم يوم الطائف إذا عرضت نفسي على ابن عبد العليل۔ سب سے زیادہ اذیت کافروں سے مجھے طائف میں پہنچی جس دن میں نے عبد العليل کے بیٹے پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ کیا آپ پر احد سے زیادہ سخت کبھی آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، یوم طائف۔ حضرات، آپ نے طائف کے سردار عبد العليل، مسعود اور حبیب کو ایک اللہ کی دعوت دی۔ ایک نے کہا، جس کو سفر کرنے کے لیے کبھی بھی میسر نہیں، خدا کو اس کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ دوسرے نے کہا، خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا خدا کو اور کوئی نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا، اگر تم رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ تم سے بولوں، اور اگر نہیں ہو تو میری ذلت ہے کہ کسی جھوٹے سے بولوں۔ الغرض، رؤسائے طائف نے نہ صرف آپ کی دعوت قبول نہیں کیا بلکہ آباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیاں بھی بکتے تھے اور تالیاں بھی پیٹتے تھے، پتھر تاک تاک کر پٹلیوں پر مارتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو جاتے اور زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑتے تو بستی کے لفنگے نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے اور پھر وہی پتھر مارنے کا عمل دہراتے۔ اس طرح مارتے مارتے آپ کو وہاں تک لے گئے جہاں عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ شہر سے باہر آ کر حضرت زید بن حارثہ نے خون سے لت ہوئے جسم کو دھو دھا کر صاف کیا، سامنے کے ایک باغ میں کچھ آرام کرنے کے لیے پہنچایا، جہاں زخموں سے خستہ ہو بے جان، بھوک اور پیاس سے نڈھال، پردیسی مسافر کی مہمان نوازی انگور کے چند خوشوں سے